میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو. آپ جانتی ہیں کہ 2-3 ایشوز چل رہے ہیں جس کے اوپر ہم آج کل بات ہو رہی ہے، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ اینڈ سینئر کالمنسٹ مسٹر حامد باشانی صاحب. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب فار جوائننگ مائی شو. عالمی محاذ پر کیا چل رہا ہے؟ یوکرین کا مسئلہ ہے، پھر یہ کہ رشیا جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس کے کیا ارادے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا، خبر یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ یو ایس کی طرف سے کہا گیا، انڈیا سے شاید یہ کہا گیا کہ وہ اس میں امریکہ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ انڈیا کے رشیا سے بہت اچھے تعلقات ہیں. اور دوسری طرف ہم جب پاکستان کے انٹرنل معاملات دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو پریزیڈنشل سسٹم ہے اس کی گونج سنائی دے رہی ہے کہ اپریل تک جو ہے وہ کچھ ہو ہی جائے گا. تو ان تمام معاملات پر ہمیں آج جیسے بتایا ہمارے ساتھ بیرسٹر باشانی ہے. بیرسٹر صاحب، آپ کس چیز سے اس کو آغاز کریں گے؟ پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم ہے، اس کو جو لوگ سمجھتے ہیں اگر اس کو غور سے دیکھا جائے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب، ان کی یہ بڑی دیرانہ خواہش ہے کہ پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی انہوں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا ہمیشہ ایک بہت ہی انر اور سبجیکٹو قسم کی اپروچ ہے آل پولیٹیکل ایشوز پہ، اینڈ دس از ون آف دیم، جس میں وہ بہت زیادہ کوئی ڈیپتھ میں جائیں، کتابیں پڑھنے، ریسرچ کرنے، یا ایٹ لیسٹ ماہرین کو کنسلٹ کرنے، یا کنسلٹ کریں بھی ان کو تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں ون لائنر میں کہ پریزیڈنشل سسٹم صحیح ہے یا پارلیمنٹیرین. تو ظاہر ہے پھر وہ ون لائنر کا جواب بھی ون لائنر ہی ہوتا ہے. اپنی پسند کے مطابق میں یہی کہوں گا جی پریزیڈنشل ہی اچھا ہے، یا پارلیمنٹیرین جس پہ بھی میں بلیو کرتا ہوں. تو یہ اس وجہ سے وہ بار بار اس پہ زور دے رہے ہیں، اور انہوں نے کئی دفعہ کھل کے اظہار کیا جس میں کوئی بری بات نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ کریٹیسزم فار کریٹیسزم از نو یوز آف ٹائم اور ریسورسز، یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے. دونوں ریکگنائز قسم کے ڈیموکریٹک سسٹم ہیں، اور دونوں دنیا کے کامیاب ترین ملکوں میں کامیاب ہوئے ہیں اور کامیابی سے چل رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ کے اگلی بات کرنی چاہیے کہ ہم کسی فیل سسٹم سے ڈیل نہیں کر رہے کہ جی پاکستان میں جب وہ پارلیمانی نظام فیل ہو گیا تو صدارتی لے آتے ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سسٹم. دنیا کا جو لیڈنگ پارلیمنٹیرین سسٹم ہے وہ یہی ہے، اور وہ برطانیہ وچ از دا مدر آف considered to be mother of all democracies، اس میں سکسیسفلی چل رہا ہے اور کئی سو سالوں سے چل رہا ہے. اس میں لوگوں کے شکوے ممکن ہے اتنے ہی ہوں جو امریکہ میں جو کئی سو سالوں سے پریزیڈنشل سسٹم سکسیسفلی چل رہا ہے اسی کے مقابل ہوں گے. اگر شکوے ہوں، شکوے اس طرح کی ہر ڈیموکریسیز میں ہوں گے، چونکہ بیسیکلی یہ برجوا کیپٹلسٹک نیو لبرلسٹک پالیسیز پہ چلنے والی ڈیموکریسیز ہوتی ہیں. اس میں ہر آدمی خوش نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی طبقے کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور جو طبقہ زیادہ ریسورسفل ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، انفلوئنشل ہوتا ہے، فارچونیٹ ہوتا ہے، اس کو زیادہ چیزیں ملتی ہیں. اور اسی نسبت سے جو دوسرا انفارچونیٹ لیس ریسورسفل ہوتا ہے اس کو کم ملتی ہیں، تو پھر ایک تضاد سامنے ہوتا ہے، تو لوگ ایک دوسرے کو تنقید کرتے ہیں، لڑائیاں بھی لڑتے ہیں، تصادم بھی ہوتے ہیں. اس میں کوئی سسٹم ایک کی بات یا دو کی نہیں ہے. اب یہ سمجھنے کی چیز ہوتی ہے کہ پالیٹکس از آل اباؤٹ کلیش آف ڈیفرنٹ کلاسز، بلکہ ہسٹری پوری جو ہے از آل اباؤٹ، جیسے کارل مارکس نے کہا تھا کہ ہسٹری آف اسٹرگل اینڈ کانفلکٹ بٹوین ون کلاس اینڈ انادر. تو اس پہ تو بحث بچوں کی طرح کرنے والی بات ہے، آج کل پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ بھی یہ بات جانتا ہے. تو یہ کہہ لینا کہ جناب پاکستان کے سارے دکھ درد پارلیمنٹیرین سسٹم ہٹا کے تو پریزیڈنشل میں آ جائیں گے تو غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے. اس پہ 1000 سال تک بھی بحث کریں تو یہی نتیجہ نکلے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات کیوں آ رہی ہے جب دونوں سسٹم ہی سکسیسفلی ڈیلیور کر رہے ہیں، اور نہ ایک کو امریکیوں نے غلط قرار دیا نہ دوسرے کو برطانویوں نے، تو ہمیں کیا ایسا پرابلم ہو گیا؟ میں اس کی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے. واپڈا کو لے لیں. واپڈا جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو انگلینڈ میں، وہ یو کے میں ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں.
تو وہاں وہ ایک سکسیسفل آرگنائزیشن ہے جو پرافٹ دیتی ہے. اس کا سارا سٹرکچر، بائی لاز، ملازمین، ایوری تھنگ وہی ہے جو پاکستان میں ہے. لاہور میں غالباً ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کے. اور وہ گزشتہ 30 سال سے بحث چل رہی ہے. وابڈا خزارے میں چلا گیا، وابڈا نے یہ کر دیا، وابڈا نے وہ کر دیا. کیوں؟ ایک ہی سسٹم. اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ کرسٹنا لیمب نے جو بک لکھی ہے اس میں بھی اس نے وابڈا کی مثال دی ہے. میں یہ کوئی کریٹیولی نہیں دے رہا ہوں. اس نے یہ کوئی 20-25 سال پہلے اس نے کتاب لکھی تھی، ویٹنگ فار اللہ. جی جی. تو اس میں اس نے یہ ایک مثال دی تھی کہ میں حیران ہوں کہ ہمارا وابڈا کیوں فائدے میں چل رہا ہے اور آپ کا وابڈا کیوں نقصان میں چل رہا ہے. اور یہ مثال سٹل ویلڈ ہے. ممکن ہے آج کل وابڈا منافع میں آ گیا ہو، تو میں معذرت کرتا ہوں لوگوں سے، لیکن کلاسیکل ایگزامپل ہے. اب اسی طرح آپ نے اگر کچھ نہیں کرنا تو آپ دنیا کے کسی سسٹم کے اندر موجود ہوں، آپ نے کچھ نہیں کرنا. سسٹم چلتا ہے لوگوں سے. اور اگر آپ کے لوگ جو ہیں، آپ کا جو لائن مین ہے وہ جا کے بل وصول کرنے اور لائن ٹھیک کرنے کے بجائے بندے کی جیب کاٹ کے واپس آئے، اور گورنمنٹ کا بل وصول کرنے سے زیادہ جو ہے وہ اس کا نصف لے کے اس کو کسی طرح ہیرو پھیری میں ڈال دے، میٹر ریڈنگ میں آگے پیچھے کر لے، تو اس میں وابڈا کے پیچھے اب کوئی سسٹم لے کے آ جائیں، وہ کیا کرے گا؟ سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ کا لائن مین لائن پہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو یہ لائن مین سے شروع ہو کے تو آپ کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تک جاتا ہے. ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز جو بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اس ایشو پہ، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم جو پارلیمنٹرین سسٹم سے کہیں زیادہ عرصے تک رہا ہے. پارلیمنٹرین سسٹم از اے ویری ویری نیو تھنگ فار اس. یہ اس کو صرف گزشتہ 10 سال جو پی پی اور ایم ایل این کے دور میں ملے ہیں، اور پھر یہ جو 3-3.5 سال ملے ہیں، یہی ہے ہمارا پارلیمنٹرین سسٹم. اس سے پہلے 2 دفعہ بقول عمران خان نے جو نواز شریف اور بے نظیر نے باریاں لگائی تھی ان کی زبان میں، عمران خان کے الفاظ میں، وہ تو ان کو سانس لینے کی فرصت نہیں تھی کہ 2 مہینے آئے اور 3 سال آئے اور چلے گئے اور آتے جاتے ہی. ہاں جی. بلکہ یہ بھی یہی کہنا چاہیے کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کی لیگ کی حکومت تھی، بے شک انہوں نے عرصہ پورا کیا، لیکن ان کا سارا زور عرصہ پورا کرنے پہ ہی گزرا، چونکہ ان کے پیچھے وہی لوگ کھڑے تھے جو ان کو دن رات ڈراتے تھے کہ آپ کا عرصہ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہونے والا ہے. ایسے ہی پھر ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ نہیں چلتی یا قانون نہیں چلتے، جس کا مطلب ہے وی ہیو نو ایکسپیرینس ان پارلیمنٹیرین یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی. تو ایک دم یہ ڈیسیجن کر لینا کہ جناب بالکل ہٹا دیں. اور دوسرا کمال کرے گا، پاکستان میں صدر ایوب جو ہے صدر تھا جس نے اتنا لمبا عرصہ حکومت کی. صدارتی نظام تھا وہ. ایک تو ہوتا ہے صدارتی، بلکہ اس سے بھی اگلا سٹیپ تھا، چونکہ وہ فیلڈ مارشل بھی تھا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، تو صدارتی بھی ساتھ تھا. یعنی گویا اگر صدارت کی وجہ سے کوئی کام رہ گیا تو وہ 10-12 سال جو انہوں نے لگائے، ڈیکڈ پورا، وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد صدر ضیاء جو ہے ایک مارشل قسم کا صدر تھا، اور ایگزیکٹلی جو امریکی بنیادوں پہ صدارتی نظام تھا اس کا. دیکھ لیں، مجلس شورا کانگریس کا رول پلے کرتی تھی، وہ خود صدر بنا ہوا تھا، جیمی کارٹر اور اس کی طرح جو ہیں ہوتے تھے کلاسیکل صدر امریکی. اور اسی طرح ڈیسیجن اور آن ٹاپ آف دیٹ پوری کانسٹیٹیوشن کی اور اسٹیٹ کی طاقت اس کے پاس تھی. گویا ڈیسیجن بنانے روکنے والا کوئی نہیں تھا اس کو اگر کرنا تھا. مشرف کو دیکھ لیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو عمران خان لے کے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک کو اوپر اٹھا دیں گے ان کے الفاظ میں. یہ یاد کیا کہہ رہے ہیں سادہ زبان میں کہ ان کو اور زیادہ پاور چاہیے. اور وہ کون سی چیز ہے جو ان کو تنگ کر رہی ہے؟ وہ ہے لیجسلیچر، جس سے وہ جان چھوڑانا چاہتے ہیں، چونکہ اس کو نہ صرف وہ غیر ضروری سمجھتے ہیں بلکہ وہ اس کو ہتک اس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں گزشتہ 3.5 ایئر سے، کہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کو وہ ایک پازیٹیو ادارہ سمجھنے کے بجائے ایک پاؤں کی زنجیر یا راستے کی رکاوٹ یا ایک ایریٹنٹ کے طور پہ ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ ہر چیز ریکارڈ پہ ہے. آپ ان کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز دیکھ لیں، نمبر آف ڈیز ہی پارٹیسپیٹڈ ان دی پارلیمنٹرین سسٹم، رسپانس اس کا جو ہوا، ان کے جو لاز انہوں نے ریٹن کیے،
یا پھر انہوں نے جو ان پٹ جا کے پارلیمنٹ کو دیا کتنی دفعہ گئے ڈیورنگ 3 ایئرز، یہ سب آپ سامنے رکھیں تو بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کا مسئلہ ہے پارلیمنٹ. چونکہ کیوں پارلیمنٹ ان کا مسئلہ ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر پرائم منسٹر کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں میں ڈے بائی ڈے. آل دو کہ وہ قانون لکھتے ہیں، لکھ کر پارلیمنٹ کو دے سکتے ہیں پاس کرنے کے لیے، لیکن پاس کرنے کا اختیار تو پارلیمنٹ کے پاس ہی ہوتا ہے اگر وہ آزاد ہو. لیکن جس طریقے سے پاکستان میں گزشتہ 3 سال سے قانون پاس ہو رہے ہیں، اس کو مہذب ترین زبان میں شب خون مارنا کہا جا سکتا ہے، اس کو قانون پاس کرانا نہیں کہا جا سکتا. تو وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اس دھندے سے ہی جان چھڑائی جائے اور میں ایک حکم صادر کروں اور سب اس پہ لبیک کہیں، حالانکہ جو ریئل پریزیڈنشل سسٹم ہوتا ہے اس میں بھی ظاہر ہے آپ کا کوئی تو ہاؤس ہوگا، کوئی کانگریس ہے یا اپر ہاؤس ہے یا لوئر ہاؤس ہے جہاں پہ قانون سازی ہوگی، اپروول کے لیے پرائم منسٹر کے پاس جائے گی. لیکن جب پورے ملک کے منتخب نمائندے بار بار ایک قانون بنائیں گے تو بار بار اگر پریزیڈنٹ اس کو ڈس اپروو کرے گا، ریجیکٹ کر دے گا تو سسٹم نہیں چلے گا، جو کہ آبویسلی کلیئر ہے. چونکہ ریورس میں انہوں نے یہی کیا کہ پارلیمنٹ ایک قانون نہیں بنانا چاہتی تھی، انہوں نے طاقت کے زور پہ بنوا دیا. اب ریورس میں وہ یہ کریں گے کہ پارلیمنٹ ایک قانون بنائے گی اور پریزیڈنٹ کو اپروول کے لیے بھیجے گی تو اس کو ڈس اپروو کر دیں گے. تو یہ اختیار ان کو چاہیے جس کو پریزیڈنشل ویٹو کہتے ہیں، جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں یوز ہوتا ہے ویری ریئرلی اور بہت ہی امپارٹنٹ ایشوز پہ جہاں کام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیر از اے ہیوج کانفلکٹ بٹوین جو قانون بنا لیا کانگریس نے اور جو عوام چاہتے ہیں، اور اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے جج کرنے کا. وہاں میڈیا آزاد ہے، ریسرچ انسٹیٹیوشنز آزاد ہیں، سروے کرنے والے گروپس آزاد ہیں، تو وہ ایک ملٹی پل قسم کی رائے سامنے آ جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہو گیا. تیسری چیز جس سے وہ گھبراتے ہیں وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، کہ جی آپ گھر چلے جائیں گے کسی وقت، وہ جی نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے سازش کر رہے ہیں، وہ فلاں صاحب بل لے آنے والے ہیں، یہ ان کے سر پہ تلوار کی طرح لٹک رہا ہے. کھلاڑی سارے کھلاڑیوں پہ نظر رکھتا ہے کہ کون سا جو ہے وہ کس طریقے سے مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے، اور اسپیشلی کھلاڑی بھی کپتان ہو تو پیش بندی اس کو کرنی پڑتی ہے. اور یہ پاکستان کی کوئی نئی بات نہیں ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. جب ہوا کا رخ بدلتا ہے تو یہ اس کی جگہ امپیچمنٹ کا پروسیس ہے پریزیڈنشل. ظاہر ہے اگر آپ وہ امریکن کا ٹائپ آف کانسٹیٹیوشن لائیں گے تو امپیچمنٹ تھوڑا سا مشکل پروسیس ہے. از ناٹ ایزی اینڈ آلموسٹ امپاسبل ان موسٹ آف دی کیسز. جہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو رہا وہاں امپیچمنٹ کیا ہو. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے تو وہ یہ کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں جتنا میں کہہ چکا ہوں اس کو اگر مزید غور کیا جائے تو لوگ خود بخود اس حقیقت تک پہنچیں گے کہ یہ اصل میں سارا وہ کمل چوری کا کیس ہے، جس میں وہ کسی نے کہا تھا نا میلہ لگائی اسی لیے کہ میرا کمل چوری کیا جائے. تو یہ عوام کا کمل چوری ہو رہا ہے. کیوں کہ عوام جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجتے ہیں تاکہ ان کو کسی بڑی سطح پہ ریپرزینٹ کیا جائے. تو جب ان کو آپ اسٹریپ آف کر دیں گے تو ظاہر ہے عوام کا کمل چوری ہو گیا نا. ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہے گا. وہ ایک اس طرح کے روڈ ان رولی قسم کے پریزیڈنٹ کو منتخب کر کے ایک دفعہ ووٹ دے کے ہاتھ کٹوا کے بیٹھ جائیں گے کہ وہ اس کے بعد جو کرے اور جو کرے گا وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو یہاں بیکار وہ مکے میں بھی بیکار. آپ اگر کچھ اس سسٹم میں نہیں ڈیلیور کر سکے جو کہ دنیا کا کامیاب ترین ایز میں نے کہا لیڈنگ سسٹم ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ کے طور پہ ڈیلیور کریں گے؟ کیا یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور نئے ٹرک کے پیچھے لگانے والی بات نہیں ہے؟ یہ تو سر یہ جو آپ نے بات کی بالکل صحیح. جو دونوں نظام ہیں اس کے آپ نے کیا اس میں کس طریقے سے دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کس کے ایڈوانٹیجز ہیں ڈس ایڈوانٹیجز دونوں کے جو ہیں. لیکن میں آپ سے تھوڑا سا یہاں پہ یہ جو ہم بات کریں سر ڈس ایگری اس طرح کروں گی. بالکل آپ نے سب کچھ صحیح کہا، لیکن جو پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دونوں سسٹمز ہیں، ٹھیک ہے. کہیں پر کوئی بہت کامیاب ہے، کہیں پر کوئی بہت کامیاب ہے.
پاکستان کی اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں پریزیڈنشل سسٹم جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا اور اسلامائزیشن لانے کی اس کے ذریعے کوشش کی گئی. اس کے ذریعے جو کچھ یعنی لوگوں کو سریعام کوڑے مارے گئے, جو کچھ کر سکتے تھے کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے جو پریزیڈنشل سسٹم ہے وہ اس وجہ سے ٹھیک نہیں. اس سے آپ اگری کریں گے؟ وہی میں نے بات کی کہ یہ سسٹم کہیں اور دیکھیں تو دونوں سکسیسفل ہیں, کامیاب ڈیموکریسیز ہیں, لیکن ہم پاکستان میں دونوں کو اپلائی کر کے دیکھ چکے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ جو ہے وہ کہیں نیا سسٹم لانے سے لوگ تو نہیں بدلتے, وہ لوگ تو وہی ہیں. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے میں نے واپڈا کی مثال دی تھی کہ یہ پاکستان اسپیسیفک ہے, تو اس لیے آپ اس میں لے آئیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. چونکہ پہلے آپ اپنا آپ تو دیکھیں نا کہ اب آپ نے کیا کیا ایز اے پرائم منسٹر, اور آپ اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ اپنے آپ کو مزید اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, اگلے 5 سال بھی لینے کے لیے وہ سب یہ کر رہے ہیں, بالکل پھر وہ کے انڈر ہوں گے جو بھی ہوگا. اچھا بیرسٹر صاحب ذرا بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک. یوکرین جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں عالمی محاذ پر یوکرین اور رشیا کا جو پرابلم ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب سننے میں یہ آئی خبر کہ جو یو ایس ہے اس نے شاید بھارت سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ اس سلسلے میں ذرا کچھ ہیلپ آؤٹ ان کو کیا جائے کیونکہ ان کے اچھے تعلقات ہیں. آپ اس ایشو کو کیسے دیکھتے دیکھیں جی, یہ ایشو بھی کافی کمپلیکس اس لیے ہے کہ پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو روس ورسز یوکرین جو ایشو چل رہا ہے یہ کیوں چل رہا ہے, ایک لمبی ہسٹری ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین بیسکلی سوویت یونین سے الگ ہوا تھا, تو ان کے اندر بہت سارے ہسٹوریکل کلچرل بہت سارے چیزیں ہیں, کامن ہیں. اس کی ڈویژن کے ایشوز ہیں, علاقوں کی ڈویژن کے ایشوز ہیں. جس ریپڈ پروسیس میں سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تھا اور یہ ریاستیں بن گئی تھی, ان میں بہت سارے ایشوز ہیں جو انہوں نے اگنور کیے ہوئے ہیں, ورنہ اگر وہ اٹھانے شروع ہو جائیں تو وہاں ہزاروں ایشو, قزاقستان, ازبکستان, تاجکستان, یہ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو ایسا ان ریزالوڈ ہے. چونکہ یہ بہت کلوزلی نیٹ قسم کی کنٹری تھی سوویت یونین, ان کی جو ہے وہ پائپ لائنوں سے لے کے تو پارلیمنٹ تک چیزیں جڑی تھی آپس میں. اور یہ اسی طرح یوکرین بھی اس کی ایک کلاسیکل مثال ہے. بہت سارے علاقائی سرحدی تقاضات جو ان کے اپنے تقاضے ہیں وہ چل رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ روس آج کوئی سپر پاور اگر دنیا کی سب سے بڑی یا دوسری بڑی نہیں, لیکن پھر بھی ایک سپر پاور اگر کے قریب ایک پاور ہے, اور یوکرین اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس طریقے سے کمپیئر کر کے دیکھ لیا جائے, ان کی ساری ٹیکنالوجی وہ ساری چیزیں وہ روسیوں کو پتہ ہے, KGB کو پتہ ہے کہ ان کی کتنی ایک صلاحیت ہے. انٹل کہ جو ہے یوکرین جو نیٹو کے انفلوئنس میں آیا ہے, اور ان کی طرف سے اگر ان کو کوئی ٹینک یا کوئی چیزیں اس طرح کی ملی ہوں تو دوسری, یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے. جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اٹھا تھا, ٹرمپ کے زمانے میں بھی, اور اب بائیڈن کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن وہ اس کو دوسرے لوگوں کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں, جو امریکہ کی وہی پالیسی ہے جو 1947 میں ہوا کرتی تھی. کیونکہ اس وقت امریکہ انٹرنیشنل پالیسی کے حوالے سے ایک بہت زیادہ کرائسس اور ری آرگنائزیشن کے پروسیس میں ہے, ٹرمپ کی وجہ سے, جو اس نے چیزوں کو ہلا کے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا. فار ایگزامپل اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ اب انہوں نے نارتھ امریکہ سے کینیڈا کو آگے کیا ہوا ہے. میں آن اے لائٹر نوٹ, مجھے اس پہ بہت بڑا اعتراض ہے. جو ہمارے پرائم منسٹر ٹروڈو ہیں ان پہ مجھے بڑا فخر ہے, اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف ہم ایز اے پرائم منسٹر آف اے ڈیموکریٹک کنٹری. از اے ویری فیئر اور بہت ہی مطلب اسٹریٹ فارورڈ اور ایک آئیڈیل شخص ہیں ایز اے پرائم منسٹر. کسی بھی لبرل ڈیموکریسی میں ایز مچ ایز پاسبل ہو سکتا ہے, جس کی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی, تو پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. لیکن اب یہ انہوں نے بیان دینے شروع کر دیے. ظاہر ہے کہ جی ہم جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ ہیں. کینیڈا کی آلریڈی وہاں پہ کچھ اسپیشل ٹاسک فورسز ہیں جو وہاں لوگوں کو ٹرین کر رہی ہیں, پہلے اس کانفلکٹ سے بھی پہلے.
تو انہوں نے اس طرح کے کنیکشن جوڑ کے یہ کہا، حالانکہ کینیڈا کے لیے یہ بہت ہی مشکل کام اس لیے ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی سائزیبل پاپولیشن جو ہے وہ روسی لوگوں کی ہے، رشین یہاں بستے ہیں، ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے، یوکرینین بھی ایک بڑی کمیونٹی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ان کی ممکنہ زیادہ ہو، جو یہاں پہ ایک انٹرنل ایشو پیدا ہو سکتا ہے یہاں ودن کینیڈین سوسائٹی کے بہت سارے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا رسک جو لیا جا رہا ہے یہ امریکہ کے بی آف پہ اور نیٹو کے بی آف پہ لیا جا رہا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس طرح کی دوسری کنٹریز ہیں جس میں انگلینڈ ہو گیا یا آسٹریلیا ہو گیا یا اس طرح ہو گیا، وہ بھی اس میں اسی طریقے سے انوالو ہو رہے ہیں، تو انڈیا بھی ایک اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اب آپ جب ویسٹ کی طرف سے نئی چیزیں دیکھیں گے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ پاکستان کے لیے تھوڑا سا آنکھیں کھولنے کے لیے اور سر ہلا کے شیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب ترقی کی بات ہوتی تھی یا ڈیموکریسی کی، تو اس میں لوگ کہتے تھے ویسٹ اینڈ جاپان، چونکہ جاپان مشرق میں تھا نا، تو ویسٹ کا مطلب تو ہو گیا ایک کنٹیننٹ ہو گیا، تو اب وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ ویسٹ اینڈ ایسٹ، تو اس کو وہ سنگل آؤٹ کرتے تھے کہ ویسٹ اینڈ جاپان، ترقی کی بات آئے ہو جی ترقی یافتہ ملک لائک ویسٹرن اینڈ جاپان، ڈیموکریسی ہو یا ویسٹ میں اینڈ جاپان۔ تو وہ کیوں تھا کہ وہ جاپان کوئی اس کو کوئی چندے کے طور پہ یا خیرات کے طور پہ یہ مقام نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس نے بہت سارے ایسے ریپڈ قسم کے اقدامات کیے تھے کہ اپنے آپ کو اس نے ویسٹ کے ساتھ الائن کر لیا تھا ان ساری ایشوز پہ۔ اب یہی بات انڈیا کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا منموہن سنگھ کے بعد جو وہاں پہ پالیسی چینجز آئی ہیں، اس کے بعد اس نے بڑی ریپڈلی اپنے آپ کو الائن کیا ہے ویسٹرن جو انٹرسٹ ہے اور مفادات ہیں اور جو دوسرے اسٹریٹجک قسم کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ساؤتھ چائنا سی میں ایکسرسائزز ہوئی، الائنسز بنے، وہ سارے اس میں انڈیا شامل ہے۔ حالانکہ اس میں عام طور پہ یہ سمجھا جانا چاہیے تھا کہ پاکستان شامل ہوتا، چونکہ پاکستان ٹریڈیشنلی الائی رہا ہے ویسٹ کا، لیکن ظاہر ہے چین فیکٹر بیچ میں آنے کی وجہ سے اور پاکستان کا ان نیسسری جو ٹلٹ تھا، بلکہ ٹوٹل ڈیپینڈنسی تھی چین پہ، ان نیسسریلی ان تھاٹ فلی جو بھی تھا، اس کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں سے باہر نکل گیا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب اس نے یہ ایک پلٹا کھانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ دونوں سے نکل گیا۔ دونوں سے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ اب چین بھی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو اس طرح کے اسٹریٹجک اس میں شامل کر رہا ہے، چونکہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے نا وہ اس طرح کے ڈیسیجن کرنا شروع ہو جائیں انپریڈکٹیبل قسم کے، جس میں کہ کہیں یہ تاثر پڑنا شروع ہو جائے کہ آپ ان ریلائبل قسم کے پارٹنرز ہوتے ہیں، بن سکتے ہیں اسٹریٹجک مووز میں، تو پھر ظاہر آپ ملک جو ہے وہ اعتبار کرنا کم کر دیتے ہیں، جو کہ پاکستان کے ساتھ سامنے ہوا۔ ایک تو امریکہ سے زیادہ پاکستان کا الائز کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا، آپ ڈاکومنٹیشن پڑھ کے دیکھیں، ڈے ون سے ایک طرح سے پاکستان انہوں نے اپنے طور پہ اٹھا کے حوالے کر دیا تھا، اور جن معاہدوں میں پاکستان چلا گیا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نان ویسٹرن کنٹری سوائے چند ایک اسلامی کنٹریز کے وغیرہ وغیرہ، یہ سیٹو سینیٹو یہ ساری پارٹنرشپ، یہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک جو ملیٹری اور فائنینشیل ارینجمنٹس، اس سے زیادہ کوئی الائنس کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ اس کے بعد جب یہ پاکستان نے ان سب چیزوں سے ایگزٹ کیا، انکلوڈنگ سیٹو سینیٹو بغداد پیکٹ ایوری تھنگ، تو اس کے بعد بھی نیٹو اینڈ کے بعد جو ہے پاکستان کو اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ لیا گیا، جیسے میں نے آپ کو جاپان کی مثال دی تھی، فار ایگزامپل افغانستان میں کولڈ وار کے زمانے کے آخری دنوں میں۔ لیکن اس کے بعد جو تبدیلی آئی، آخر کچھ تو ہوا کہ جب امریکیوں نے اتنا بلنٹلی، روڈلی اور کلیئرلی کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی یہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی اب کوئی ڈیل ہم نہیں کرنا چاہتے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ صدر صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے، جیسے کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے۔
حالانکہ کوئی ذاتی دشمنی والا کیس بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ان ریلائبلٹی اور ان پریڈکٹیبل قسم کے اقدامات ہیں۔ چونکہ آپ کو ایک چیز پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور اس پہ کھڑے ہو کے تو آپ اگر کہیں ہم نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پرانے دوستوں کو جو ہے وہ دھتکارنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے تو پھر جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے کہاں پہ خرابیاں ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ایک قوت جو ہے وہ $60 بلین کی آفر کر دے اور آپ کا ہر چیز جو ہے وہ رخ بدل جائے، تو اس کا مطلب ہے جو آپ کو 70 بلین کا آفر کرے گی تو آپ کا وہ چیز بھی بدل جائے گی۔ تو ان چیزوں کے حساب سے اب ظاہر ہے اس پوری اسٹریٹجک جو ایکویشنز ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سے پاکستان نکل گیا۔ انڈیا نے ایک نیا تجربہ کیا ہے، دیکھیں آپ نے، وہ پورا ویسٹ کا الائی بن گیا۔ اس وقت امریکہ، برطانیہ وغیرہ کے ساتھ کوئی جو دوسرا بڑا اسٹریٹجک الائز ہے وہ انڈیا ہے، لیکن اس نے روس کے ساتھ اپنا وہ پرانا کولڈ وار سے پہلے والا تعلق جو ہے اس کو نہیں توڑا، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب یہ اس کو پے بیک کر رہا ہے کہ امریکیوں کو ان کو کہنا پڑا کہ چونکہ آپ کا تعلق ہے، اور اس وقت اس پورے بلاک میں جو کامن ویلتھ ہے، جس میں آسٹریلیا ہے، اس میں کینیڈا ہے، امریکہ، یہ سارے ملک، اس میں انڈیا واحد ملک ہے جس کا روس کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہیں، ڈسپائٹ سم ڈراسٹک ایکشنز، ان کے تعلقات خوشگوار ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں چین، روس اور ایران کے درمیان ایک اسٹریٹجک الائنس ڈیولپ ہو رہا ہے لیٹسٹ، وہ بہت سارے معاملات میں چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت کنسیڈریبل ملیٹریلی کنسیڈریبل بلاک بن رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انڈیا کا چین کے ساتھ ساری دشمنی کے باوجود روس کے ساتھ انہوں نے تعلق کو اسی سطح پہ رکھا ہے جو اب ان کو پے بیک کر رہا ہے، اور اب امریکہ نے ان سے اب مدد کی بات کی ہے۔ یہ تو ہو گئی انڈیا کی بات، لیکن روس ورسز یوکرین یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا غلط ہے۔ اس کے اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں۔ روس کو ایک بڑی پاور کے طور پہ ایک چھوٹے پڑوسی پہ اس طرح کی جو ہے وہ دباؤ اور پریشر جو ہے وہ کیا جسٹیفائیفیکیشن ہے اس کی، اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، یہ الگ ٹاپک ہے جس کے لیے پورے پروگرام کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ بیرسٹر صاحب کسی اور دن ہم کریں گے اس کے اوپر، کیونکہ جیسے جیسے اس میں آگے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں تو ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر ہم ایک اور پروگرام بھی کریں گے۔ لیکن ابھی جو آپ نے بات کی، ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں، جب آپ بات کر رہے تھے تو اس میں مجھے یہ بھی یاد آیا کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت اور چائنا کی جو رائیولری ہے، اس کے باوجود جو آپ اگر دیکھیں اعداد و شمار اٹھا کے، تو پچھلے چند مہینوں اور ایک سال کے اندر جو انڈیا اور چائنا کے ٹریڈ ہے وہ ہائیسٹ لیول پر ہے ان کے۔ تو اس کے باوجود کے جو ہیں، تو مطلب لوگ جو ہیں وہ اپنا مفاد تو نہیں چھوڑتے، یعنی جہاں پر وہ اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کو اسٹرانگ رکھنا چاہتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، اس کو وہ قربان نہیں کرتے۔ بالکل بالکل۔ بہت سو مچ برسٹ صاحب فار یور پریشیس ٹائم۔ آپ کا شکریہ جی، تھینک یو ویری